علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال صحیح اور ضعیف حدیث کے سلسلے میں تھا کہ ضعیف حدیث پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو اگر کوئی فاسق خبر دے تو اس کی تحقیق کر لو۔ اسلام کے اصول اور ضوابط میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کوئی بات کہی جائے تو اس کی تحقیق کرنا لازم اور ضروری ہے، اور تحقیق سے معلوم ہو جائے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، درست ہے اور صحیح ہے، تو اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور تحقیق سے جب معلوم ہو جائے کہ یہ بات اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، منکر ہے، شاذ ہے، موضوع اور من گھڑت، مختلق اور کریٹڈ ہے، تو نہیں ماننا چاہیے، ضعیف روایت پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ جا بجا امام ترمذی اپنی جامع کے اندر بیان کرتے ہیں وَهَذَا ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، یہ ضعیف ہے، اس سے حجت قائم نہیں ہو سکتی ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابن تیمیہ نے اور ابن العربی المالکی نے اور دیگر ائمہ اور محدثین نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور جو لوگ ضعیف روایتوں پر چل رہے ہیں اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ بدعات، شرکیات اور خرافات کا انبار لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ جو صحیح اور ثابت چیز ہے اس سے روگردانی برتی جا رہی ہے اور بدعات اور خرافات میں لوگ غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، بدعات کو مٹانا ہے تو ضعیف روایات سے اجتناب کرو، ضعیف روایات کو علی الاعلان ضعیف بتا کر لوگوں کو آگاہ کرو کہ یہ روایت اس لائق نہیں ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکیں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس روایت کو منسوب نہیں کر سکتے ہیں تو بدرجہ اولا اس پر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ بدعات ہی کا نتیجہ ہے، ضعیف روایات ہی کا نتیجہ ہے کہ شب قدر کو لوگ خراٹے لیتے رہتے ہیں الا من رحم ربک، اور 15 شعبان کی جھوٹی من گھڑت روایات کو اپنا کر پوری رات بیدار رہتے ہیں۔ یہ عبرت کا موقع ہے اور ہوش کے ناخن لینے کا موقع ہے۔ اللہ رب العالمین یہ باتیں مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔